اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے الفابیٹ کے بارے میں اور اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو بھی اسپائرنٹس اپنی انگلش ریڈنگ کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو الفابیٹ کو اچھی طریقے سے تیار کر لے اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لے کہ ہم لکھتے تو اس کی شیپ کی طرح ہے لیکن بولنے میں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم انشاءاللہ آپ کی جو انگلش کی ریڈنگ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، چاہے وہ بالکل انگریزی کو جانتا بھی نہ ہو، وہ بھی اگر اس ویڈیوز کو دیکھ لے گا انشاءاللہ وہ انگلش پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے اندر دیکھیں گے الفابیٹ کے بارے میں، لیٹر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کو لکھتے کس طرح ہے اور ان کی آوازیں کیا کیا ہیں۔ جس طرح اے ہے اس کی آواز کیا ہے، جیسے بی ہے، بی تو شیپ تو بی کی ہے، تو اگر ہم اس کی آواز کی بات کریں تو یہ با کی آواز نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سی ہے، سی کی 3 آوازیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ڈی ہے، ڈی کی آواز کتنی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل بائی ڈیٹیل اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ اس ویڈیوز کے اندر بنی رہیے گا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو۔ ٹھیک ہے، تاکہ اس ویڈیو سے وہ جتنے بھی بھائی ہمارے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسپائرنٹس ہیں جو پریشان ہیں کہ انگلش ان کو پڑھنی نہیں آتی، ریڈنگ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ کس طرح ہم ریڈنگ کریں، تو میرے بھائیوں اگر آپ اس ویڈیوز کو دیکھ لیں گے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس طرح سے انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو جو انگلش کا ریڈنگ کا مسئلہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ انگلش اس طرح بولیں گے کہ آپ نے جس طرح کہ آپ بچپن سے پڑھی ہوئی ہے اور جس طرح آپ انگریز آپ ایک ماسٹر بن چکے ہیں، آپ اس طرح سے آپ انگلش کو بولنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ لیٹرز ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام کیا ہے لیٹر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اے ایک لیٹر ہے، بی دوسرا لیٹر ہے، سی تیسرا ہے، ڈی چوتھا ہے، ای تقریباً کتنے لیٹر ہیں، یہ تقریباً لیٹر ہیں 26۔ ٹھیک ہے، اگر اس لیٹر کا ایک سیٹ ہے، انہوں نے کس نے کہا کہ ایک لیٹر کا مجموعہ اور جو ریپریزنٹ جو پیش کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے، بنیادی آوازوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی میں الفابیٹ کی ایک آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو وہ کیا ہے، دیکھیے گا سب سے پہلے لیٹر کون کون سے لیٹر کے بارے میں پڑھیں گے جس کو ہم حرف بائی حرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اے ایک لیٹر ہے، بی دوسرا ہے، سی تیسرا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈی چوتھا ہے، ای پانچواں ہے۔ اس طرح یہ تقریباً کتنے لیٹر ہیں، یہ تقریباً ٹوٹل 27 لیٹر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم لیٹر کا سیٹ کریں، اس سیٹ آف لیٹر ایک الفابیٹ کا ایک سیٹ، الفابیٹ کا اس کا مطلب ہے الفابیٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، الفابیٹ کی تعریف بیان کریں، سیٹ آف لیٹر لیٹر کا ایک سیٹ حروف کا سیٹ۔ ٹھیک ہے نا، جو بیسک آواز پیدا کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، جو پیش کیا جاتا ہے کس کی خاطر، بیسک آوازوں کو پیدا کرنے کے لیے۔
جو انہوں نے کہا کہ جو ریپریزنٹ یعنی جو پیش کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو پیش کرتا ہے، کیا پیش کرتا ہے، یعنی بنیادی آوازیں، لیٹرز کی بنیادی یعنی حروفوں کی، یعنی جو آوازیں ہیں، بنیادی آوازیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں، اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں، الفابیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس طرح آپ ہم چلتے ہیں تو آگے کی طرف، اگر ہم بات کریں الفابیٹ یعنی اگر شیپ کے لحاظ سے دیکھا جائے حروف لیٹر کو، تو اس کی دو قسمیں ہیں، کائنڈ آف لیٹر، شیپ کے لحاظ سے تو اس کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی، یعنی کیپٹل اور کون سے دوسرے ہمارے اسمال لیٹر، ٹھیک ہے، یہ شیپ کے لحاظ سے ہے، کس طرح، اب ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں، جیسے یہ اے ہے، یہ ایک شیپ ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح بی ہے، یہ بھی ایک شیپ ہے، ٹھیک ہے، سی ہے، یہ بھی ایک شیپ ہے سی کی، ڈی ہے، یہ بھی ایک شیپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کیپٹل یعنی یہ کیپٹل لیٹر ہیں۔ اب ہم اسمال کی بات کریں، یعنی اے چھوٹا یعنی ایک اسمال ہے، بی چھوٹا یعنی اسمال، سی چھوٹا، ڈی اس طرح، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی قسم، پہلی شیپ کی جو لیٹر کی پہلی ہے، یہ دوسری ہے قسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہم باری باری تقریباً ہم کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں اس کی شیپس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یعنی اے بی سی ڈی جو بڑے حروف سے لکھا جائے تو اس کو ہم کیپٹل حروف کہتے ہیں، اور جو چھوٹی اے بی سی کے لحاظ سے لکھا جائے اس کو ہم اسمال لیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا ہماری شیپس کے لحاظ سے لیٹر کی قسمیں، اب ہم بات کرتے ہیں آواز کی یعنی ساؤنڈ کے لحاظ سے لیٹر کی قسمیں کتنی ہیں، کائنڈ آف لیٹر ایز، اس کے لحاظ سے ساؤنڈ کے لحاظ سے یعنی آواز کے لحاظ سے کتنی ہے، وہ بھی ہماری 2 ہیں، 2 ٹائپس، کتنی ہے وہ 2 ٹائپس ہے، کون کون سی ہیں، ایک ہماری واول ساؤنڈ ہے، دوسرے ہمارے کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہے، یہ دوسری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ واول حروف کون کون سے ہیں، ای آئی او یو ای، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے کون سے ہیں، یہ واول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹس ہم نے پڑھے ہیں، یعنی جو ہم نے لیٹرز پڑھے ہیں، تو وہ تقریباً سارے ان کو چھوڑ کر وہ سارے کانسوننٹ ہیں، یاد رکھیے گا کانسوننٹ، یعنی اے کو چھوڑ دیے بی ہے، سی ڈی ای ایف جی ایچ، آئی کو چھوڑ دینا ہے آئی جے، ٹھیک ہے نا، کے، یعنی اے کو بھی چھوڑ دینا اس کے اندر، آئی کو بھی چھوڑ دینا، او کو بھی چھوڑ دینا، یو کو بھی چھوڑ دینا، ای کو بھی چھوڑ دینا، یہ 5 حروف جو واول ہیں، اور جتنے بھی باقی جو 21 رہ گئے ہیں وہ تقریباً سارے کون سے کانسوننٹ ساؤنڈ ہیں،
ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتا دیا. ہم نے شیپ کے لحاظ سے بھی لیٹر کی قسمیں دیکھی، دو ہیں، یعنی کیپٹل اور اسمال. اگر ہم بات کریں ساؤنڈ کے لحاظ سے لیٹر کی قسمیں کتنی ہیں، وہ بھی دو ہیں. کون کون سی واول ہیں اور یعنی دوسری کون سی کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی آواز کو دیکھتے ہیں کس طرح ہم اس کی آوازیں، یعنی بی کی کون سی آواز ہے، ای کی ڈی کی کون سی آواز ہے، سی کی کون سی آواز ہے، کتنی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلو اب ہم لیٹ سٹارٹ شروع کرتے ہیں اپنے. اچھا اگر ہم بی کی بات کریں تو اگر ہم اس کی بی کی بات کریں تو یہ لکھنے میں بھی ہمیں شیپ تو بی کی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو لکھتے بھی اسی طرح شیپ کی طرح. ٹھیک ہے نا، اردو میں. لیکن اگر ہم اس کو یعنی اگر یہ الفاظ کے طور پر اگر ہم کسی ورڈز کے اندر اس کو استعمال کریں، وہاں اس کی کیا آواز نکلے گی، تو دیکھیے گا وہاں کیا یہ آواز نکالتا ہے، یعنی ساؤنڈ اس کی ہے. ساؤنڈ کی بات کریں تو ساؤنڈ اس کی کون سی ہے، ساؤنڈ اس کے ہمیشہ یاد رکھیے گا با کی ساؤنڈ نکلے گی. کون سی ساؤنڈ نکلے گی، با کی ساؤنڈ نکلے گی. یعنی اس کی اگر ہم بات کریں، جیسے اگزامپلس کی بات کریں، جیسے ہمارا بی بیسٹ، باس بیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، بیسٹ ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ابسینٹ، یعنی دیکھیے گا یعنی یہ ورڈز کے اندر یعنی جب ہم بی کو استعمال کرتے ہیں اس وقت ساؤنڈ اس کی با کی طرح نکالتے ہیں، جیسے بیسٹ. یعنی اس کے علاوہ ابسینٹ، اب سینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو ہماری مختلف آوازیں ہیں. اور اس کے علاوہ کون کون سی آواز ہے، اب ہم دیکھتے ہیں. یعنی لیبر. ٹھیک ہے نا، LABOUR، لیبر ہو گیا. جیسے دیکھیے گا یہ بی ہے، اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، یہ بی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، باقی آوازیں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بال کی، ٹھیک ہے نا، بیگ دیکھیے گا، بیگ یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا، بیگ کی ایک ایگزامپل آپ کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی بی سے حروف بی سے جتنے بھی یعنی ہمارے ورڈز بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بٹ ہو گیا، یعنی بٹ بی با. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. اس کے علاوہ بٹ. ٹھیک ہے نا، یعنی با کی ساؤنڈ باہر نکالتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی بھی یعنی ورڈز کے اندر بی کا استعمال ہو، یعنی وہ با کی آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں نے بی کے بارے میں بتا دیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سی کے بارے میں. اب ہم سی کے بارے میں بات کرتے ہیں. لکھنے میں تو یہ سی ہے، یعنی شیپ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کی ساؤنڈ کی بات کریں، ساؤنڈ اس کی کس طرح کی ہے، ساؤنڈ کی بات کریں تو اس کے اندر 3 ساؤنڈ کی آوازیں نکلتی ہیں. اگر ہم اس کی ساؤنڈ کی بات کریں، 3 قسم کی ساؤنڈ نکلتی ہیں. ایک تو یہ سی نکالتا ہے، ایک کاف کی آواز نکالتا ہے. کس کی آواز نکالتا ہے، کاف کی آواز نکالتا ہے. دوسرا اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ ہماری آواز نکالتا ہے شین کی. کس کی آواز نکالتا ہے، شین کی آواز نکالتا ہے. تو ورڈز کے اندر جب بھی یہ سی کو ہم اپنا استعمال کریں گے تو شی کی آواز نکالے گا. ٹھیک ہے. آگے ہم اس کی ایگزامپلوں کو بھی ڈسکس کریں گے باری باری. اور تیسرا ہم اس کی بات کریں تو یہ آواز نکالتا ہے سین کی، یہ اپنی بھی خود آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ تین اس کی آوازیں ہیں۔ اگر ہم کاف کی بات کریں یعنی یہ جس طرح اگر ہم اس کے اگزامپل کو دیکھیں جس طرح یہ کیٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیک، ٹھیک ہے، تو یہ کیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کیک ہو گیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور کس کی، کیٹ ہو گیا، کیک ہو گیا، تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ تو دیکھیے گا ایکٹ یعنی سی آ رہا ہے استعمال اس کے اندر، اس کے علاوہ یعنی پینک، ٹھیک ہے، یہ جو سی استعمال ہو رہا ہے یہ کس کی آواز نکال رہا ہے، یعنی یہ کا کی آواز نکال رہا ہے۔ اچھا ہمیشہ یاد رکھیے کہ ورز کس طرح ہوتا ہے، دیکھیے ورز اگر ہم بات کریں ورز کی یعنی جب ہمارے مختلف لیٹرز کا مجموعہ یعنی مختلف حروفوں کا مجموعہ جو بنتا ہے اس کو ہم ایک ورز کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک لیٹر ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس کے اندر یو جمع کر دیں، یو کو ایڈ کر دیں، پلس اگر ہم جیم کو، یعنی کتنے لیٹر ہیں، یہ 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 لیٹروں کا مجموعہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ورڈز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو، ورڈز، یعنی ایک ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ورڈ کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب بنا، یعنی یہ جگ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ورڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں سی کے بارے میں، کا کی آواز نکالتا ہے، اور اس کے علاوہ سیکنڈ آواز کون سی نکالتا ہے ہماری، ہمیشہ یاد رکھیے گا شا کی، شین کی آواز نکالتا ہے۔ شین کے اگر ہم اگزامپل کو دیکھیں تو وہ کون کون سی ہیں، دیکھیے گا اگزامپل نمبر 1 اگر ہم بات کریں اگزامپل کی، ڈیلیشیس، دیکھیے گا ڈیلیشیس، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں اوشن، یعنی دوسرے اگزامپل کی بات کریں اوشن، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی تیسری اگزامپل کی بات کریں تو اسپیشل، ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ شا کی بھی آواز نکالتا ہے جب ہمارا سی کسی ورز کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ آخری سی کی، یعنی جو سین کی آواز نکالتا ہے، اس کی ایگزامپلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں ہمارے پاس، تو اگر ہم اس کی ایگزامپلیں دیکھیں تو جیسے سیل، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایجنسی، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کے تیسری اگزامپل کی بات کریں تو نوٹس، کیا یہ نوٹس، ٹھیک ہے نا، تو یہ سی کی آواز بھی نکالتا ہے۔ ہم نے سی کی آواز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، یعنی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر لیا ہے ہم نے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی کی، تو شیپ تو ہماری ڈی ہے، تو یہ شیپ ہے، تو یہ آواز کس کی نکالتا ہے، جس طرح ڈال کی آواز نکالتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے ڈوگ کی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اور بھی کئی ایگزامپل اس کی لے لیتے ہیں، جس طرح ڈے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈگ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک ڈیوٹی، ٹھیک ہے،
تو اس کے علاوہ اگر ہم اور بات کریں تو اور کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ، ہڈن، کائنڈ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ڈا کی آواز بھی نکالتا ہے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اس کے اوپر موو آن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ہم نے واول ساؤنڈ کو نہیں پڑھنا، ہم نے وہ نکالے کانسوننٹ جو آواز نکالتے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے وہ جو واول حروف ان کے اوپر میں نے دائیں لگا دی ہے۔ اب ہم ایف کی بات کرتے ہیں، تو ایف جو ہماری آواز نکالتا ہے وہ لکھتے تو ہم ایف ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم بولتے ہیں، جس طرح کی شیپ ہے اس طرح ہم اس کو لکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم بولنے کی بات کریں تو اس کو ہم وہ بولتے ہیں فا کی آواز نکالتا ہے۔ کس کی آواز نکالتا ہے؟ فا کی، یعنی اگر وہ ورڈز کے اندر آ جائے، جس طرح اگر ہم اگزامپل کی بات کریں، اگر ہم اس کی اگزامپل کی بات کریں جس طرح فاسٹ، پہلی اگزامپل، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فرائی، سیکنڈ اگزامپل، ٹھیک ہے نا، تو تھرڈ اگزامپل کی اگر ہم بات کریں کاف، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم بے شمار اس کی اگزامپلیں لے سکتے ہیں۔ یعنی اس کی آواز کس طرح نکلے گی؟ فے کی طرح کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کے بارے میں۔ جی کیا ہے؟ دیکھیے گا لکھنے میں تو ہمارا جی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں آواز نکلے گی تو اس کا آواز نکلے گی گا، کس کی طرح نکلے گی؟ گا کی طرح، جیسے گاف کی، یعنی گاف کی طرح اس کی آواز نکلے گی جب ہم اس کو ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، گرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ گیم ہو گیا، یہ ون ایگزامپل ہماری آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم دوسرے ایگزامپل کی بات کریں گیٹ، ٹھیک ہے نا، اس طرح اگو، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی ایک ہی آواز ہے۔ تو اس طرح ہم جی کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایچ کی۔ اب ہم اس کی بات کریں گے ایچ۔ ایچ ہمیشہ یاد رکھیے گا کس کی آواز نکالتا ہے؟ ایچ ہمیشہ آواز نکالتا ہے ہا اور ہے کی آواز۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ہیٹ، یعنی ٹوپی کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ کون کون سی اور آواز نکال سکتا ہے یہ ہیئر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں ہیل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ ہوم، ٹھیک ہے، تو یہ ای ٹی سی یعنی بیہائنڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک ہی آواز نکالتا ہے، یعنی ہا کی، یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ جو ورڈز ہیں یہ سارے تقریباً وہ ہیں جو ہم نے واول اور حروف کے اندر پڑھے تھے، یعنی ان کو ہم نہیں ٹچ کرنا، ہم نے وہ حروف لینے ہیں جو ہم نے کانسوننٹ کے طور پر پڑھے ہیں۔ اور اگر ہم جے کی بات کریں، جے کون سی آواز نکالتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جے جو ہے نا جیم کی آواز نکالتا ہے۔ کس کی آواز نکالتا ہے؟ جیم کی آواز نکالتا ہے۔ اس کے سامنے آپ کے اگزامپل ہے جیسے جگ، ٹھیک ہے نا، جگ۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں جے کے بارے میں تو جیم، جم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جسٹ، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ ایک اس کے ایک یہ حروف ہے، یعنی جیم کے بارے میں یہ آواز نکالتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، جو جیم ہے، جو جی ہے نا، وہ جیم کی بھی آواز نکالتا ہے، جو جی ہے وہ جے کی بھی آواز نکالتا ہے، جیسے جنرل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہیوج، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں میرج، ٹھیک ہے نا، میرج یعنی شادی کے بارے میں۔ تو ہمیشہ جی کی دو آوازیں ہم نے پڑھی، ایک گاف کی اور ایک جیم کی، لیکن اگر ہم بات کریں جے کی ہم نے ایک ہی آواز پڑھی، وہ کس کی آواز ہے؟ جیم کی آواز نکالتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کے کی۔ اچھا، کے کس کی آواز نکالتا ہے؟ ہمیشہ دیکھیں کہ جو آواز نکالتا ہے وہ کاف کی ہی آواز میں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے کتن یعنی کتیا کا بچہ۔ اور اس کے علاوہ ہم اور بھی ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں، جیسے کائنڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کیٹ، ٹھیک ہے، یعنی جس کا مطلب قسم ہوتا ہے، اس کا مطلب۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسکائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری ایگزامپلیں کاف کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا کے متعلق۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایل کے متعلق۔ ایل کیا ہے؟ ایل کس کی آواز نکالتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایل آواز نکالتا ہے ہماری لام کی، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ سامنے آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ لیمن، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں لیٹ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لائیو، اور اس کے علاوہ بات کریں سلیم، اور اس کے علاوہ بات کریں اولڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ای ٹی سی وغیرہ کافی ایگزامپل ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کہ آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم ایم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایم کس کی آواز نکالتا ہے؟ ہمیشہ دیکھیں گا ایم جو ہے نا میم کی آواز نکالتا ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے مین، یعنی جو آپ کے سامنے ہے مین، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی یعنی جو آپ کے سامنے مین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور ایگزامپلوں کی، تو یہ ہے میک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فرام، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ سمر، ٹھیک ہے، اور ای ٹی سی وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو میں نے یہ کس کی آواز نکالتا ہے؟ میم کی، ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ میم کی آواز نکالتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آگے این کے بارے میں، اگر ہم بات کریں این کے بارے میں، این کس کی آواز نکالتا ہے؟ این ہمیشہ کس کی آواز نکالتا ہے؟ نون کی، جیسے آپ کے سامنے نٹ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، دیکھیے گا ایف فنی، ٹھیک ہے، دیکھیے گا فنی۔ اور اس کے علاوہ نو، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تیسری ایگزامپل کی سن، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں آگے او کی بات کریں، او کس کی آواز نکالے گا ہمارا؟ او کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ہمارا کون سا حروف ہے؟ واول ہے، تو اس کو ہم نہیں، اس کے اندر نہیں پڑھنا، اس کا ہم علیحدہ سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں پین کے پی کے بارے میں۔ پی کس کی آواز نکالتا ہے؟ پی ہمیشہ یاد رکھیے گا، پی کی آواز نکالتا ہے، کس کی آواز نکالتا ہے؟ پی کی آواز ہے، پی کی آواز نکالتا ہے۔ اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے پین کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کون کون سی ایگزامپل ہو سکتی ہیں اس کی، جیسے
پیپر، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پک، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایپل، ٹھیک ہے، تو یہ تھی پی کی آوازیں، یعنی پی کس کی آواز نکالتا ہے؟ پے کی. میں نے اگزامپل بتا دیں، جیسے پین ہو گیا، پیپر ہو گیا، پک ہو گیا، ایپل ہو گیا. اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کیو کے بارے میں. اب ہم کیو کے بارے میں ڈسکس کریں گے. کیو کس کی آواز نکالتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کیو قوف و کے کی آواز نکالتا ہے. کس کی دو آواز نکالتا ہے؟ یہ قوف اور کاف کی آواز نکالتا ہے. کیسے؟ جس طرح دیکھیے گا کوئین، ٹھیک ہے نا، کوئین یعنی قوف کی آواز نکالا، کوئین ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کوالٹی، یعنی کاف اس کی آواز نکالتا ہے، کوالٹی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کوائٹ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی تکنیک، دیکھیے گا تکنیک، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا اس کے اندر جو کیو ہے یہ اس کی آواز نکال رہا ہے، اس کے اندر جو کیو ہے یہ قوف کی آواز نکال رہا ہے، اور اس کے اندر جو کیو ہے وہ کس کی آواز نکال رہا ہے؟ یہ بھی کاف کی ہی آواز نکال رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آر کے بارے میں. آر بیسیکلی ہماری کس کی آواز نکالتا ہے؟ رے کی. کس کی آواز نکالتا ہے؟ رے کی. جیسے آپ کے سامنے ہے ریبٹ، اور اس کے علاوہ ہم اور بھی اس کو اگزامپلیں دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے رین، اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں رائس، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اسکرین. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں جس طرح ارائیو، ٹھیک ہے نا، یہ کس کی آواز نکالتا ہے؟ رے کی آواز نکالتا ہے. لکھنے میں تو اگر ہم لکھیں تو آر ہے، لیکن اگر ہم ساؤنڈ کی بات کریں تو وہ رے کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے اگزامپلیں بھی آپ کو بتا دی. اگر ہم آج بات کرتے ہیں ایس کے بارے میں، ایس کیا چیز ہے؟ ایس کتنی آوازیں ہماری نکالتا ہے؟ ایس ہمیشہ یاد رکھیے گا 3 آوازیں نکالتا ہے. یہ کون کون سی آوازیں نکالتا ہے؟ 3. سب سے پہلے یہ آواز نکالتا ہے زا کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب تیسری آواز، دوسری آواز جو نکالتا ہے یہ سین کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. چوتھی آواز نکالتا ہے شین کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اندر باری باری اگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم اس کے بات کریں زا کے بارے میں، یہ کون کون سی اس کی اگزامپل ہو سکتے ہیں؟ جیسے اپنا بات کریں ریلیز کی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا ریلیز ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی ریزن، ٹھیک ہے نا، دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایز، اور اس کے علاوہ بات کریں واز، یہ کس کی آواز نکال رہا ہے؟ یعنی یہ زے کی آواز نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم بات کریں، اب ہم سین کی آواز کی بات کرتے ہیں. سین کس کس کی آوازیں نکالتا ہے؟ جیسے ہمارا بات کریں تو سینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں، سینڈ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہمارا کیا ہو گیا؟ تو اسی طرح ہمارا اگلی آواز جو اگر ہم بات کریں سانگ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم تیسری اگزامپل ہے اسٹریٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ سین کی آوازیں نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
جو ہماری آخری جو اگزامپل آئے گی وہ شین کی ہے. شین کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو شین کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ کیا ہے. تو شین کے بارے میں اگر ہم اگزامپلیں لے لیتے ہیں تو شین دیکھیے گا. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کی شین کی ساؤنڈ کی آواز کریں جیسے شوگر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں شور، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم بات کریں تیسری اگزامپل کی بات کریں انشور، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایگزامپلیں ہیں. یعنی یہ تین آوازیں نکالتا ہے زا، سین، شین. تو اس طرح اگر ہم بات کریں آگے ٹی کے بارے میں، ٹی کتنی آوازیں نکالتا ہے. ٹی ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک ہی آواز نکالتا ہے، وہ ہے ٹا کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ٹا کے بارے میں. جیسے اس کی ایگزامپل دیکھیں ٹیل، ٹھیک ہے. دوسری ٹاسک، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں ٹاسک ہو گیا. تو اس کے اگر ہم بات کریں ٹال ہو گیا، ٹون ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جس طرح کہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہی آواز نکالتا ہے، وہ کس کی؟ ٹے کی آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو ٹی کے بارے میں بتا دیا. اب ہم بات کرتے ہیں آگے یو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ واول حروف ہے. اچھا اگر ہم بات کریں وی کی تو وی کیا ہے؟ وی ہمیشہ یاد رکھیے گا کس کی آواز نکالتا ہے؟ واؤ کی آواز نکالتا ہے. کس کی آواز نکالتا ہے؟ واؤ کی. جیسے وین، ٹھیک ہے نا. واؤ کی آواز نکالنی، وین ہو گیا ہمارا. یہ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتا دوں جیسے وائس، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وائس ہو گیا یعنی فاسٹ، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گیو، ٹھیک ہے نا. یہ ساری یہ وی ہے، یہ بھی وی ہے. یعنی یہ سب کس کی آواز نکال رہے ہیں؟ واؤ کی آواز نکال رہے ہیں. تو آگے ہم بات کرتے ہیں ڈبلیو کے بارے میں. ڈبلیو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈبلیو کس کی آواز نکالتا ہے؟ ہماری ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بھی واؤ کی ہی آواز نکالتا ہے. جیسے یہ سامنے آپ کے سامنے اگزامپل ہے ونڈو کے بارے میں. اور اس کے بعد بات کریں ہماری ورڈ، یہ ایک یعنی اگزامپل سب سے بڑی اگزامپل ورڈ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وال کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. یہ سارے واؤ کی ہی آواز نکال رہا ہے. ڈبلیو بھی ہماری جو آواز نکالتا ہے واؤ کی. وال ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سویم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کی آواز نکالیں؟ یعنی واؤ کی ہی آواز نکال رہا ہے. اگر ہم آگے ایکس کی بات کریں تو ایکس ہماری کس کی آواز نکالتا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ایکس کی بھی آواز نکالتا ہے اور ایگز کی بھی آواز نکالتا ہے. دو آواز نکالتا ہے. یہ ایکس کتنی آواز نکالتا ہے؟ دو. یعنی ایکس کی بارے اور ایگز. جیسے یہ ہمارے سامنے ایکس کے بارے میں باکس. اور اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جیسے ایکسرسائز، ایکسر، ٹھیک ہے. ایکسرسائز ہو گیا. اگر ہم دوسرے اگزامپل کی بات کریں ایکسپیکٹ، ٹھیک ہے. اور یہ ایکسپیکٹ ہو گیا. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں اب ہم ایگز کے بارے میں آ جاتے ہیں. جیسے ایگزامپل، یہ تھی ایکس کی ایگزامپل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایگز کے بارے میں. اب ہم ایگز کی ایگزامپلیں پڑھتے ہیں. جیسے ایگزامپل
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایگزام، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ یعنی ایکس دو آواز نکالتا. کون کون سی؟ ایک یہ اپنی خود کی آواز ہے اور دوسری یہ ایگز کے بارے میں نکالتا ہے. ہم نے اس کے ایگزامپلوں کو بھی ڈسکس کیا. ایکس کون کون سی ایگزامپل ہے؟ ایکسرسائز ہو گیا، ایکسپیکٹ ہو گیا. اگر ہم ایگز کی بات کریں جیسے ایگزامپل ایگزام ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنا زائلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اینڈ سو آن. آگے ہم چلتے ہیں وائی کے بارے میں. اچھا، وائی آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم بات کریں وائی کے بارے میں، یہ یا کی بھی آواز نکالتا ہے، یعنی یہ دو آوازیں نکالتا ہے، ایک یا اور دوسری آئے کے بارے میں بھی یہ آوازیں نکالتا ہے. جیسے یا کی اگر ہم اگزامپل لیں، اس کی اگزامپل لیں تو جیسے یوک، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یور، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں یٹ، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گئے یا کے بارے میں، یہ اس کی اگزامپلیں ہیں. اگر ہم آئے کے بارے میں بات کریں کس طرح، جیسے بیبی یعنی بیبی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بائے، ٹھیک ہے نا، بائے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مسٹری، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو یا کے بارے میں. اب ہم زیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. زیڈ کیا ہے؟ زے یعنی یہ دو آواز نکالتا ہے، زے کی آواز نکالتا ہے اور ایک زے کی آواز نکالتا ہے یہ، اور ایک زال کی آواز نکالتا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں کہ جیسے ایک کٹھے جیسے زیرو، زو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کریزی، ٹھیک ہے. تو یہ تھے زیا کے بارے میں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ جتنے بھی میں نے کانسوننٹس کے آواز کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ہماری واول یعنی ساؤنڈ کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہماری ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو انگلش کا ریڈنگ ہے وہ جو ریڈنگ کا مسئلہ ہے وہ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو تھینک یو، آپ کا شکریہ.